اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان اسپیکر ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ بیٹے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس سیریز میں مکاشوہ کی کتاب پر بات کر رہے ہیں، اور آج کے اپنے پروگرام میں ہم مکاشوہ کی کتاب کے 5ویں باب پر بات کریں گے، جہاں ایک نئے گیت کا ذکر ہے۔ وہ نیا گیت کیا ہے، اس کے گانے والے کون ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سب کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میرا یہی سوال ہے کہ مکاشوہ کی کتاب کے 5ویں باب میں ایک نئے گیت کا ذکر ہے، تو وہ نیا گیت ہے کیا، اور اس کو گانے والے کون ہیں؟ شکریہ بیٹے۔ اس میں بڑی خوبصورت بات اور یہ بڑی خوبصورت ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ نیا گیت وہ گانے لگے ہیں۔ گیت اس وقت گایا جاتا ہے جب خوشی کا کوئی موقع، اور آسمان پر گیت گائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا خوشی کا مقام ہے، آسمانی مخلوق اور آسمانی لوگ خدا کی حضوری میں سب نیا گیت گانے لگے، لیکن کسی خاص معاملے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا اس وقت ہوتا تھا دنیا میں، یہ یونانی جو حکومت تھا یا یونانی دور حکومت میں، اور اس کے بعد رومی طرز زندگی میں یا رومی ثقافت میں یہ اصول تھا کہ جب وہ کسی معاملے کو فتح کرتے، کسی ملک کو، کسی بادشاہت کو فتح کیا جاتا، تو پھر وہ بادشاہ کے دربار میں اس کے امراء وزراء جتنے بھی بیٹھے ہوتے، وہ سب مل کر کسی خاص تیاری سے خاص کوائر بن کر وہ ایک گیت گاتے تھے جو بادشاہ کی عزت افزائی کا وسیلہ ٹھہرتا، جس سے پتہ چلتا کہ بادشاہ نے کون سا ملک، کون سا علاقہ فتح کیا ہے، تو وہ چیز ثابت کرتی کہ یہ ایک نیا گیت ہے، اور سب لوگ اس کو سننے کے لیے تیار رہتے۔ لوگ جوک در جوک اپنے علاقوں سے آتے تھے تاکہ ایک نیا گیت سن سکیں، کیونکہ وہ کوئی عام لوگ نہیں گا رہے ہوتے تھے۔ جو بادشاہ کے دربار میں اس کے خاص اور چنیدہ لوگ ہیں، صرف وہی گا سکتے تھے۔ جیسے وزیر اعظم ہو گیا، وزیر اعلیٰ ہو گئے، وہ سب کے سب کیا تھے، وہ گیت گاتے تھے، اور ان کی کوائر بن جاتی اس وقت، اور بادشاہ کی عزت اس میں کی جاتی کہ بادشاہ نے ایسا بڑا حکمت اور بڑی دانائی سے کام لیا، ایسی طاقت سے کام لیا کہ اس نے ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیا اور جیت لی، یہ جنگ جیت لی۔ تو اس طریقے سے وہ ایک نیا گیت گایا جاتا تھا۔ تو آسمان پر اسی چیز کو ہمارے سمجھنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس میں آسمان پر بھی ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم بآسانی اس معاملے کو سمجھ پائیں کہ کس طرح سے زمین پر جیسے طریقہ کار اپنایا گیا تھا، بیان ویسے ہی ہمیں سمجھانے کے لیے خدا تعالیٰ آسمان پر بھی وہی نقشہ بناتا ہے کہ اس کی حضوری میں جو 24 بزرگان ہیں وہ گیت گا رہے ہیں، اور ساتھ میں 4 جاندار جن کا ذکر کیا گیا وہ سب گیت گا رہے، اور ایک نئی کوائر ہے وہ۔ اس سے پہلے کبھی ان کو گیت گاتے نہیں سنا گیا، اس سے پہلے انہوں نے کوئی گیت نہیں گایا، اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا گیت بھی نہیں گایا جو پرانا ہو، اور یکدم وہ ایک نیا گیت لے کر آتے جو کسی نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ وہ نیا سانگ ہے، نیا ہم ہے، نیا گیت ہے جو خدا تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرے گا، جو اس کی فتح یابی کو پیش کرے گا کہ اس نے کوئی ایسا بڑا کام کیا ہے جو دنیا کا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا تھا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے وہ ایک نیا گیت گانے لگے ہیں، جس کے بول اتنے عمدہ ہیں، جس کی لے اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ سب کو خوش کرے گی۔ لوگ جوک در جوک اس کو سننے کے لیے تیار ہیں اور اس پر مدعو ہوں گے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پر بہت سے لوگ اس کو سننے کے لیے تیار، اور جب یوحنا رسول اس کو لکھتا ہے تو یقیناً اس میں یہ تصور کر سکتا ہوں، ایمان کے نظر سے اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ اتنی خوشی سے وہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ وہ شاید اس کو لکھنے کے لیے الفاظ عمدہ نہیں مل رہے، شاید اس نے ایسے میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز سنی ہو جو شاید اس نے پہلے کبھی نہیں سنی، جو دلوں کو، ذہن کو، روح کو تر و تازہ کرنے والی آواز ہوگی، کیونکہ موسیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روح کی غذا ہے، تو خدا تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، تو اس کے حضور موسیقی پیش کی جا رہی ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے چرچ یعنی کلیسیا، مسیحی کلیسیا میوزک کا استعمال کرتی ہے، تو غیر اقوام اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو بت پرست اقوام کا شیوا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بالکل غلط، یہ بالکل ہی غلط نظریہ ہے جو دوسری اقوام نے اپنا رکھا ہے۔
انہوں نے دوسروں سے اڈاپٹ کیا ہے. جو غیر قومیں مسیحیوں پر اعتراض کرتی ہیں کہ یہ میوزک کا استعمال کرتی ہیں اپنی عبادات میں، انہوں نے دوسری اقوام سے جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں ان سے اڈاپٹ کیا ہوا نظریہ اپنایا ہے، ان سے اخذ کیا ہے یہ نظریہ کہ جی مسیحیوں پر اعتراض کیا جاتا، جی آپ تو میوزک بجاتے ہیں، آپ ہارمونیم کا استعمال کرتے ہیں، آپ طبلے کا استعمال کرتے، گٹار کا استعمال کرتے اور دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے یا موسیقی کے آلات استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو گناہ تصور کرتے ہیں. بالکل. تو یہی ان کی سوچ غلط ہے، ایسا سوچنا غلط ہے. کیونکہ جب خود لوگ محفلوں میں بیٹھ کر ساری رات غزلیں اور گیت سنتے ہیں تو وہ کیا گناہ عظیم نہیں؟ اس چیز کو بالکل تصور نہیں کیا جاتا. وہ گناہ نہیں ہے، عبادت کے دوران بجانا یہ گناہ ہے. تو حیران کن بات ہے، یہ غیر متوازن جو ہے وہ کسی بات کو پرکھنے کا طریقہ ہے. ایسا اعلیٰ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ موسیقی، حضرت داؤد جو بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، انہوں نے 1000 آلات انسٹرومنٹس یعنی موسیقی کے ایجاد کیے تھے. وہ سائنٹسٹ تھے، یعنی ایک موجد ہیں، انوینٹر ہیں، اور موسیقی کے آلات انہوں نے ایجاد کر ڈالے. تو وہ جنگجو، دعاگو شخصیت ہیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و ستائش کرنے والی شخصیت. حمد و ستائش کے لیے صرف خوش الحانی کافی نہیں ہے، آپ کی آواز میں صرف ترنم کافی نہیں ہے. جب تک موسیقی کی سروں کے ساتھ آپ کی آواز کی لے ملتی نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ درست طور پر خدا کی حمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس لیے یہ موسیقی کو ایجاد کیا گیا ہے. خدا تعالیٰ نے اس کی اجازت انسان کو دے رکھی ہے کہ انسان موسیقی کے آلات ایجاد بھی کرے اور ان کا استعمال بھی کرے. ہاں، اب البتہ ان کا استعمال کس طرح سے ہے وہ سوچنے کی بات ہے. تو آسمان پر بھی اس چیز کی پریکٹس ہوئی، اور جو بنی اسرائیل قوم ہے، یہودی قوم، وہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے موسیقی کے آلات کا استعمال کرتے تھے. ان کی خواتین، وہ خواتین محترمات، وہ سب کی سب وہ دف بجاتی تھیں، اور اس کے علاوہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے مرد حضرات استعمال کرتے تھے اور عبادت میں استعمال کرتے تھے. بربت کا استعمال کرتے تھے، وہ سازوں کا استعمال کرتے، تاکہ خدا تعالیٰ کی حمد وہ خوشی سے کریں، صرف اس لیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں. دوسروں کو دکھاوا کرنا کوئی مقصد نہیں تھا. اسی طرح سے یہی موسیقی کا طریقہ کار مسیحیوں میں بھی رائج ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے. لوگ اس کو اپنے جو گانے ہیں، فلمی گانے یا عام جو لوک گانے ہیں، ان پر استعمال نہیں کرتے. وہ جو موسیقی کے آلات عبادت میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو 99.99% عبادت کے لیے ہی مخصوص رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ چرچ میں ہی استعمال ہوں. اس کے علاوہ عام گھروں میں ان کا استعمال ہرگز نہیں ہوتا. شاید کسی مقام پر ایسا ہوتا ہو کسی خاص ضرورت کے تحت، ورنہ ہرگز کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کی جو چرچ میں استعمال ہوتا ہے وہ عام جگہوں پر استعمال نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ کی حمد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. البتہ جو دوسری قومیں اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ گناہ ہے، اصل میں ان کی سوچ گنہگار ہے، کیونکہ انہوں نے یہ یونانیوں سے رویہ اپنایا تھا. کیونکہ یونانی لوگ بنی اسرائیل قوم کے خدا کے خلاف تھے، بنی اسرائیل قوم کے برخلاف تھے، اور وہ ان کی موسیقی کے بھی خلاف تھے کہ یہ لوگ کیوں موسیقی بجاتے ہیں اپنی عبادت. انہوں نے یہ ایک الزام تراشا بنی اسرائیل قوم پر کہ یہ لوگ تو بت پرستی کرتے ہیں، یہ لوگ تو میوزک بجاتے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں. اسی بات کے نظریات کو بعد میں آنے والی اقوام نے بھی پکڑا اور یونانی نظریے کو ہی پروان چڑھا کر مسیحیوں پر تھوپنا شروع کیا. یہ اپنی عبادات میں بجاتے ہیں موسیقی، اس وجہ سے یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں. جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا کہ بالکل اگر وہی یہ کہیں اور محفلوں میں ہو، کوئی میوزک کانسرٹس میں بج رہے ہوں، تو یہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب عبادت کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو یہ دوہرا سٹینڈرڈ جو ہے یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. یہ تضاد ہے، اور اس میں جو کسی معاملے میں تضاد رکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. ایک ہی چیز کے استعمال میں دو سٹینڈرڈز وہ کیا ہیں، تضاد کا باعث بنتے ہیں اور گناہ کا باعث بنتے ہیں. خدا تعالیٰ کا کلام مقدس، بائبل مقدس فرماتی
اسی لیے اب کانسرٹس ہوتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ لوگ صرف موسیقی سنتے ہی نہیں بلکہ اس پر ناچتے بھی۔ نوجوان نسل جو ہے وہ اچھل اچھل کر اپنا برا حال کرتی، وہ گناہ نہیں۔ سوال اس قوم کے لیے ہے جو ایسا اعتراض کرتی یا اٹھاتی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، بہت تعلیم حاصل کر کے بات کرنی چاہیے۔ اور میں اگر کسی دوسری قوم پر اعتراض اٹھاتا ہوں تو مجھے ان کے بارے میں معلومات ہوں تو میں اعتراض اٹھاؤں۔ اور اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب جو خدا ہے وہ ہر چیز کا موجود ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ تو وہ ہے انسان، اور اگر انسانوں کو وہ عقل دیتا ہے کوئی چیز بنائے تو وہ اس کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک، اب خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کے لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس سے گناہ نہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ الٹے کام کریں، گناہ کر رہے ہوں، حرام کاری کریں، جی میں تو یہ خدا تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں کہا گیا۔ بنائی ہوئی چیز جب وہ خدا کی خدمت کے لیے موسیقی کو بالخصوص استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ جو پرندے خوش الحانی کرتے ہیں ان کی آواز میں موسیقی ہوتی ہے۔ بٹیر کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ سبحان تیری قدرت کہتا ہے، تو اب اس کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن موسیقی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت آواز میں خدا تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اس کی حمد کر رہا ہے، اس کی ستائش کر رہا ہے۔ اور جب لوگ خدا کی حمد و ستائش کر رہے ہیں تو پھر ان پر اعتراض کرنا بے جا ہے اور بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ کی چڑیاں حمد کرتی ہیں، صبح صبح وہ ان کی چوں چوں کی آواز ایک خاص اور خوبصورت انداز میں نکلتی، تو وہ الگ ہی ماحول پیدا کرتی۔ تو اسی طرح سے انسان جب خوش الحانی سے اس کی حمد کرتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے برخلاف کھڑے ہیں، خود بھی گنہگار ٹھہرے اور ان پر بھی اعتراضات اٹھاتے رہیں۔ یہ بہت ناگفتہ حالت ہے۔ پاسٹر صاحب، اب ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور میرا جو سوال تھا کہ وہ گیت جو ہے وہ گیت کیا ہے؟ آپ نے اس گیت کو تو بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ گیت ہے کیا اصل میں، اور وہ کیا الفاظ ہیں جو اس گیت میں استعمال ہو رہے ہیں، اور پھر ان کو گانے والے جو آپ نے بتایا کہ خاص مخصوص لوگ ہیں، تو وہ 24 بزرگ کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے۔ بیٹے اس میں دیکھیے، یہ مکاشفہ 5ویں باب میں ہم نے اس میں بڑی وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو جان لیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ مکاشفہ 5واں باب اس کی 6 آیت سے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی، جیسے ہی وہ کتاب لے لیتا ہے تو آگے کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے۔ اس کو ہومیج، اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے۔ اس کے الفاظ بتائے جانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے ہمارے خدا کے لیے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ یہ ہیں اس گیت کے الفاظ۔ آج سے پہلے مکاشفہ 5واں باب لکھا جانے سے پہلے آپ پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ الفاظ کہیں لکھے ہوئے نہیں نظر آتے۔ یہودی جو بنی اسرائیل قوم ہے، وہ جب خدا تعالیٰ کی حمد کرتے تھے تو ان کے پاس یہ الفاظ نہیں تھے کسی بھی گیت میں۔ مزامیر 150 مزامیر ہیں، زبور کی کتاب 150 زبوروں پر مشتمل، 150 ابواب پر مشتمل ہے، اس میں کسی میں بھی یہ الفاظ نہیں لکھے گئے۔ اور وہ بنی اسرائیل قوم جب خدا تعالیٰ کی حمد کرتی ہے تو وہی زبور خدا کی حمد میں بڑی خوش الحانی سے گا کر پیش کرتی، اس کی ستائش کرنے کے لیے، لیکن ان میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ آپ پوری کرسچن ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے کرسچن ہمز جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بکس اٹھا کر دیکھ لیں، ریکارڈنگز اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اس لیے اس گیت کو نیا گیت کہا گیا۔
اب ان کو اردو زبان میں بالکل سیدھا نثر میں لکھ دیا گیا، لیکن جب ہم ان کو اصل یونانی زبان میں پڑھتے ہیں تو یہ شاعری لکھی ہوئی ہے، یہ ترنم سے گائے جا سکتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھے جا سکتے ہیں، یہ شاعری کے وہ خوبصورت مصرے ہیں جو انہوں نے گائے وہاں پر۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گائے ہیں، انہوں نے کیوں گائے، اور گانے والے کون ہیں؟ تو اب اس میں بتایا گیا کہ وہ 4 جاندار ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا مکاشفہ 4 باب میں، ان کو کروبیم بھی کہا جاتا ہے، فرشتوں کی وہ خاص قسم ہے جو خدا تعالیٰ کے تخت کو اٹھائے ہوئے، اور ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں اس کو تفصیل بے میں شک بتائی بے شک، اور کسی مقام پر ان کے ساتھ ہی ان کو سرافیم بھی کہا جاتا ہے، جو یسایہ نبی کے صحیفے 6 باب میں ان کا نام لیا گیا۔ وہ سرافیم کے معنی ہے جلتے ہوئے، روشن، نور دے رہے ہیں وہ، کیونکہ خدا تعالیٰ خود نور ہے، اب اس کی ذات سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہ سب بھی کیا ہیں، وہ نور سے منور۔ اب یہی فرشتگان ان کے ہاتھ میں کیا ہیں، وہ سونے کے پیالے ہیں جو عود سے خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے خدا کے بندے داؤد نبی کی وہ بات جو زبور 141 میں انہوں نے فرمائی کہ اے خدا تعالیٰ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے، تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی کہ خدا تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو سنا اور قبول کیا، اور اس کا جواب یہ صرف ان کی دعا کو ہی بخور کی مانند قبول نہیں کیا، بلکہ تمام مقدسین، مسیحی ایماندار، جتنے بھی مسیحی ایماندار اور خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، ان کی دعاؤں کو خدا تعالیٰ اسی خوشبو کی مانند قبول کرتا ہے، ان کو وہ فرشتگان کے پیالوں میں اکٹھا کرتا ہے جو سونے کے بنے ہوئے۔ خدا تعالیٰ کیونکہ خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی حضوری میں سب سے اعلیٰ چیز جو میٹلز میں ہے وہ سونا ہے، وہ پیش کی جاتی، تو اس کی حضوری میں وہ سونے کے پیالے موجود ہیں، اور نہ صرف وہ کروبیم کے ہاتھوں میں ہے بلکہ وہ 24 بزرگان کے ہاتھوں میں بھی۔ 24 بزرگ ایک خاص گروہ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر قربانی اور اس کے دفن ہونے، پھر دوبارہ 3 دن کے بعد جی اٹھنے پر اور آسمان پر صعود فرمانے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس گروہ کی علامت ہے، اور وہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ وہ 24 بزرگان ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے حضور بیٹھے رہتے ہیں، ان کے تخت چھوٹے ہیں، وہ اس کے وزراء کی مانند ہیں جو اس سے بہت نیچے ہیں، لیکن ان کو تخت دیے گئے، ان کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قربت میں وہ رہیں، اور وہ خداوند یسوع پر، اس کے کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اگر ہم اوپر پڑھیں تو 5ویں آیت میں انہوں نے ہی ایک اعلان کیا تھا، جب انہوں نے کہا یوحنا رسول کو روتے دیکھ کر کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور پھر اس کے بارے میں جب وہ دیکھتا ہے اس کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک برہ کھڑا نظر آتا ہے، تو ببر کی جگہ برہ نظر آتا ہے، تو وہ اس چیز سے تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ الگ میٹر ہے۔ تو اس نے ان کو سمجھ لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ 12 رسول اور 12 قبیلوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور دونوں ملا کے 24 بزرگ ہیں۔ تو کیا یہ بات میں کوئی سچائی ہے، یا یہ ایک جسٹ محض ایک تھیوری ہے، یا ایک سوچ ہے؟ یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن وہ ممکن نہیں نظر آتا، کیونکہ جو 12 قبیلوں کے ریپرزینٹیٹیو یا نمائندگان ہیں وہ ان کے بزرگان بنتے ہیں جن سے وہ قبیلہ شروع ہوا، یعنی یعقوب نبی کے 12 بیٹے، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ سب کے سب شریر تھے، تو ان میں سے وہ 12 تو پھر اس میں فٹ نہیں آتے۔ بعد میں کچھ نے توبہ کی ہو تو کی ہو، لیکن اس کا علم نہیں ہے۔ ان کے بھائی یوسف کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس چیز کی نشاندہی تھی کہ وہ لوگ اچھے نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے لیے برکات رکھی تھی کہ ان کی نسل کو برکات دے گا، تو وہ بعد میں ان کے برکات ان کو ملی، لیکن وہ اس چیز کے ریپرزینٹیٹیو نہیں شمار ہوتے۔ 12 رسولوں کو تو مانا جا سکتا ہے، اور وہ خداوند یسوع کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ تو وہاں ضرور ہو سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے خود فرمایا کہ تم میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے، تو اس وجہ سے وہ تو ہیں، لیکن بقیہ 12 کا کیا کریں؟ تو اس فگر کو اسی لیے علماء یہ سمجھتے ہیں
جو اسکوفیلڈ ہے، جو تھامس کلارک ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، اور ڈاکٹر پول تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے نام ہیں کہ یہ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع کے بہائے ہوئے لہو پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ 24 بزرگان کیا ہیں؟ وہ وہاں موجود ہیں، جو تمام مسیحی ایمانداروں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ ایک علامت کے طور پہ وہاں موجود ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں بھی سونے کے پیالے ہیں، جیسے وہ چاروں جانداروں کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں بھی وہ عود بھرا ہوا ہے پیالوں میں جو چاروں جانداروں کے ہاتھ میں، ان کی زبان پر بھی وہی نیا گیت ہے جو چاروں جاندار گا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کے سب مل کر ایک کوائر کی صورت میں خدا کے پاس موجود ہے اور خدا کی حمد کرتے ہوئے یہ گا رہے ہیں۔ لیکن وہ کس کی فتح یابی کا اعلان کرتے ہیں؟ وہ اس برے کی فتح یابی کا اعلان کرتے ہیں جس نے کتاب لے لی ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے کتاب لے لی تو پھر وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے۔ اب اس کو وہ فوراً سجدے میں آ جاتے ہیں، وہ اس کو خدا مان کر وہ اس کی حضوری میں سجدے میں گر پڑے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خداوند وہاں جو برہ ہے وہ سچ میں برہ کھڑا ہے۔ لکھا ہے گویا ایک ذبح کیا ہوا برہ، گویا وہ صرف علامت تھی تاکہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ اس بات کو جان سکیں کہ برہ کس چیز کی علامت ہے۔ وہ شروع سے ان کو قربانی کے لیے برے کا حکم ملا ہوا تھا اور وہ جان سکیں کہ یہ خدا کا مہیا کردہ برہ ہے، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا تھا جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کرنے لگے تو خدا تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ تو اپنے بیٹے پر چھری نہ چلا، اور اس کے لیے ایک برہ یا مینڈا مہیا کیا گیا۔ تو اس سے پیشتر ان کے بیٹے اسحاق نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس لکڑیاں موجود ہیں، آگ موجود ہے، لیکن قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ خدا قربانی کے لیے آپ برہ مہیا کرے گا۔ تو مستقبل کے بارے میں انہوں نے پیشین گوئی کی تھی، انہوں نے نبوت کی۔ تو جب وہ نبوت کی تکمیل کا وقت آتا ہے تو یوحنا استباغی ان کے 2000 سال کے بعد اس نبوت کی تکمیل کے لیے دریائے یردن کے کنارے جب یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے تو پھر وہ بیان دیتا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 29ویں آیت میں کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو برہ ابراہیم کے لیے مہیا کیا جانا تھا یا اس کے بیٹے کی جگہ مہیا کیا جانا تھا، وہ اصل میں خدا کا برہ یہ ہے جو خداوند یسوع ہے، اور اس کی تصلیب یعنی اس کی مصلوبیت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ دنیا کا گناہ اٹھانے آیا ہے، اس نے دنیا کا گناہ اٹھایا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا اور کافی دیر سے میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے جب شروع میں یہ حوالہ پڑھا تو یہاں برہ اور پھر شیر ببر بیک وقت مسیح یسوع کے لیے 2 ٹائٹل یوز ہو رہے ہیں، جبکہ یہ ایک متضاد چیز ہے۔ برہ اور شیر، یہ دونوں کی نیچر متضاد ہے، دونوں کی خوبیاں دونوں ہر طرح سے ایک الگ چیزیں ہیں، تو بیک وقت یسوع مسیح کو یہ دونوں ٹائٹل کیوں دیے گئے؟ اس میں بیٹے آپ نے خود یہ کہا کہ یہ ٹائٹل دیے گئے ہیں، تو اصل بات یہی ہے، وہ ایک شخصیت ہے، ایک انسانی شخصیت کی مانند کامل انسان بنا، خدا کا بیٹا یعنی کامل خدا کامل انسان بنا۔ ایسا ہرگز نہیں میں کہہ رہا، نہ ہی بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ انسان خدا بنا، ہرگز ایسا نہیں۔ بعض جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کب انہوں نے کہا کہ جی میں انسان ہوں تو مجھے خدا مانو، میری ورشپ کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ خدا اپنے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ یہ انسانوں کو جو ہے وہ یہ مشکل پیش آتی ہے، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں جی میں فلاں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں وہ کمیاں موجود ہیں جو ہمیں اس چیز پر اکساتی ہیں کہ ہم اپنی خوبیاں دوسروں کے سامنے پیش کریں، اپنی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ لیکن خدا کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے وہ بار بار اپنے بارے میں یہ گواہی نہیں دے گا کہ میں خدا ہوں۔ کتاب مقدس، بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ شروع میں بھی خدا نے پیدائش کی کتاب میں بھی کہیں اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شروع سے ہوں، میں خدا ہوں، مجھے یہ کہو، مجھے یہ ماننا آئندہ، بلکہ اس نے بتا دیا کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے
کہ خدا ہی وہ ہستی ہے جو اس دنیا کو اور اس کائنات کو بنانے کی صلاحیت رکھتی. اس لیے خداوند یسوع مسیح پہلے خدا ہے، بعد میں انسان بنا، تو وہ گاڈ مین ہے. مین گاڈ ہرگز نہیں ہے، الٹ نہیں کیا اس نے کچھ بھی. تو وہ خدا انسان بنا ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں گواہی نہیں دیتا، حالانکہ بہت جگہوں پر اس نے گواہی دی ہے. اگر پڑھنے والے لوگ ہوں تو بائبل مقدس پڑھیں، کیونکہ یہ بین سچ اور برحق کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں رونما ہوئی. تو اس سے پڑھ کر وہ جان سکتے ہیں کہ یسوع نے بار بار اپنے بارے میں کیا فرمایا. اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. تو شروع سے تو خدا ہی ان سے باتیں کرتا رہا بنی اسرائیل قوم سے، اس لیے یہ اس کے لیے ٹائٹل ہے، یہ اس کے لیے خطاب ہے کہ برہ اسے کہا گیا، پھر اسے ببر کہا جا رہا ہے. تو پہلے اسے یہودا کے قبیلے کا ببر جو داؤد کی اصل، یہاں پر بھی دو ٹائٹلز ہیں، یہودا کے قبیلے کا ببر ہے اور اس کے بعد داؤد کی اصل اسے کہا گیا. تو اب اصل میں یہودا جو ہے وہ شیر ببر کی مانند ہے، شیر ببر ہے نہیں. اس کو، اس کی شخصیت کو اس سے ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے. جہاں دنیا کی سب سے طاقتور چیزوں میں سے ایک شخصیت ہے وہ شیر ہے، جو جنگل کے تمام جانداروں میں وہ کیا ہے، سب سے طاقتور، ان کا بادشاہ مانا جاتا ہے. اس کی زندگی میں یا اس کے چال چلن میں روب ہے، دبدبا ہے، وہ اس کا کبھی اس کو ڈر نہیں فیل ہوتا کسی بھی چیز سے. خداوند یسوع مسیح کا لہو گویا ذبح کیا ہوا بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانوں میں اس کے لہو میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. اس کا لہو مرنے کے بعد جو انسانوں کا لہو جیسے بہہ کر جم جاتا ہے، اس کا خون جمع ہوا نہیں تھا. وہاں پر کیا ہے، ہر انسان کو، دنیا کے تمام لوگوں کو اس بات کی آسانی ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے لہو کو قبول کرے کہ ان کے گناہوں کی جگہ وہ بہایا گیا، تو ان کے لیے وہ تازہ لہو خدا کی حضوری میں موجود ہے، کیونکہ خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اور اس کی قربانی کے وسیلہ سے خدا لوگوں کو اپنی قربت میں اور آنے میں، ان کی نزدیکی میں وہ انہیں کیا ہے، موقع دیتا ہے کہ خداوند یسوع کے لہو کے وسیلہ سے اس کے تخت کے پاس آئیں. اور عبرانیوں کا مصنف اس تخت کو فضل کا تخت لکھتا ہے. آؤ ہم دلیری سے خدا کے تخت کے پاس یعنی فضل کے تخت کے پاس چلیں، اسی لیے کہ وہاں یسوع اپنے لہو کے ساتھ وہ موجود ہے تاکہ ہمارا کفارہ ہو سکے. ہم لوگ دھلے ہوئے لہو میں دھلے ہوئے نظر آئیں، جس کے وسیلہ سے ہم پاک نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے خون میں کوئی گناہ شامل نہیں تھا. وہ عام انسانی خون نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پاکیزہ لہو. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. وقت کی کمی کے باعث ہم اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنے سوال ہم سے شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریے. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.